السلام علیکم. پروگرام کے آغاز میں آئی ایم ایف کی ٹاکس کے حوالے سے بڑا کروشل فیز ہے جو اگلے 2-3 روز ہیں. اس کے اندر کسی حتمی نتیجے کے اوپر سٹاف لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے. کوئی آسان راستہ نہیں آگے بڑھنے کا، کیونکہ اس کے لیے گیس کی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، کچھ نئے ٹیکسز کرنے پڑیں گی، فسکل ایڈجسٹمنٹس ہیں، بنیادی طور پر کچھ جگہ پہ اخراجات کم کرنے پڑیں گے، جہاں ریونیو شارٹیجز ہیں اس کے لیے آپ کو کمی کہیں اور سے یا تو خرچے کم کر کے پوری کرتے ہیں تو یا ریونیو موبلائز کر کے پوری کرتے ہیں. تو دونوں ہی اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ گیپ ابھی تک دونوں کی جو پروجیکشنز آئی ایم ایف کی اور منسٹری آف فائنانس کی، اس کے اندر گیپ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے جو ریزروز پورے کرنے ہیں اس میں پروجیکشنز کے اندر ایکسپیکٹڈ انفلوز ڈالنے پڑیں گے کہ سعودی عرب کیا دے گا، یو اے ای، قطر، چائنا، ان سے کیا ملے گا، 30 جون کو ریزروز کی پوزیشن کیا ہوگی. لیکن یہ سٹیج ابھی ہے اور اسی کے اوپر ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے. پاکستان اس بے یقینی کا جس کا ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے شکار ہیں اور زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا. 276 کو روپیہ کراس کر چکا ہے ٹو اے ڈالر، اور یہ 189 پہ جس دن نو کانفیڈنس موشن ہو رہی تھی اس دن روپیہ تھا، تو 189 سے ہم تقریباً 90 روپے اس میں ایڈ کر چکے ہیں. کوئی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال کہنی چاہیے، کیونکہ جو مہنگائی کا دباؤ بڑھ چکا ہے یہ بڑھتا جائے گا جب تک ہم اس بے یقینی کو ختم نہیں کریں گے. اور دوسری کاسٹ یہ ہے کہ جو اسینشیل کموڈٹیز ہیں اس کی شارٹیجز شروع ہو جاتی ہیں. آپ میڈیکل سٹورز پہ، میں بے شمار دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ میڈیکل سٹورز پہ جاتے ہیں تو ادویات دستیاب نہیں ہیں. کیوں دستیاب نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے جو بنیادی را مٹیریلز کی امپورٹ ہونی ہے وہ وقت پہ امپورٹ نہیں ہو پاتے. پھر جیسے جیسے آپ کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو کرتا جاتا ہے تو ادویات کی قیمتیں اوپر چڑھنی ہوتی ہیں. اس کے اوپر جب آپ دباتے ہیں اس چیز کو تو وہ کمپنیاں بنانی، یہ بزنس ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ کا ایک پرپوزل ہوتا ہے جس کو ایک کمپنی لے کے جاتی ہے کہ ہم یہ فلانی دوائی بنائیں گے اور مارکیٹ میں اس قیمت کے اوپر بیچیں گے. جب تک اسے پیسے بچیں گے تو تب تک تو دوائی بیچے گا. اگر اس کو جیب سے ڈالنے پڑیں گے تو اس کا بزنس وائبل نہیں ہوگا، وہ نہیں بیچے گا. تو اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس مجھے نظر آتا ہے وہ یہی بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں جن کی کمی آنی شروع ہو جائے گی. آج ہی آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے مختلف جو چھوٹے شہر اور قصبے ہیں اس کے اندر تیل کی عدم دستیابی کی شکایات آنی شروع ہو گئیں، یا وہ بلیک میں بیچنا شروع ہو گئے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شاید کمنگ ڈیز کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کے اوپر وہ پہلے سے بلیک مارکیٹنگ انہوں نے شروع کر دی. تو ہم اس چیز کو کرب کرنا پڑے گا، اور اس کو کرب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وقت پہ فیصلے لیں. روپیہ 276 سے امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ جب ٹائملی انفلوز آنے شروع ہو جائیں اور ایگریمنٹ ہو جائے تو مستحکم ہوگا، دوبارہ سے بہتری کی جانب آئے گا اور نیچے نہیں گرے گا. لیکن یہ وقت پہ ایگریمنٹ ہوگا تو تب. اگر حکومت اس میں شش و پنج کا شکار ہوئی، کمزوری دکھائی، اس بات سے ڈر گئی کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہوگی ان چیزوں کی، لیکن وہ پولیٹیکل کاسٹ انہیں لینی پڑے گی. بائی چوائس حکومت لی ہوئی ہے، ان کو کسی نے دھکا نہیں تھا مارا کہ آپ جائیں اور عدم اعتماد کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان خطرے میں ہے، پی ڈی ایم نے کہا ہم پاکستان بچانے ہیں، تو بچانے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ فوراً فیصلے کرنے پڑیں گے. آج فورن میڈیا کی عمران خان سے ملاقات بھی تھی اور وہاں پہ بھی بہت سی جو باتیں ہوئی اس کے اندر یہ اکانومی والا سوال بھی آیا، اور اس اکانومی والے سوال کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اگر اقتصادی صورتحال اتنی خراب تھی تو انہوں نے کیوں حکومت لی، رہنے دیتے مجھے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر باتیں بھی کریں، تھوڑی سی کچھ پوچھیں. جو وہاں جرنلسٹ موجود تھے، بہت سی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سوال جواب ہوئے، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا. آئی ایم ایف کے اوپر بھی سوال ہوا جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے. یہ بات درست ہے، کیونکہ آئی ایم ایف یہ ایک راستہ ہے، باقی سب نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ، یہ بھی اس آج میڈیا انٹریکشن میں موجود تھے، انہی سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ نیم صاحب. شاہد صاحب، جو خبریں آئی ہیں اس میں جنرل عاصم منیر یا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال جواب ہوا، جنرل باجوہ کے اوپر بھی سوال جواب ہوا. تو پہلے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا بات ہوئی؟ جی بالکل ندیم صاحب، آج کافی جو ہے تو تقریباً 1.25 گھنٹے کی نشست ہوئی فورن میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ عمران خان کی، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ سوال ان سے میں نہیں پوچھا تھا کہ اگر کوئی میڈیٹر بیچ میں آتا ہے اور آپ کی جو جنرل عاصم منیر ہیں ان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا، آپ ملیں گے ان سے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی تک مجھے تو اس حوالے سے کہیں سے کوئی اس طرح کا سگنل نہیں ملا، اور اگر کہیں سے کوئی اس طرح کی میڈیشن ہوئی تو پھر میں ڈیفینیٹلی اس پہ سوچوں گا. پھر اگر میڈیشن کی آفر ہوئی تو وہ اس کے اوپر سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ انتظار میں ہے، ابھی آفر ہوئی نہیں. کیا کہ ابھی تک انہوں نے کہا کہ میں جو جنرل عاصم ہے ان کو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دے رہا ہوں اس لحاظ سے کہ میں ان پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ
अभी तक उन्होंने कहा कि इनको 2-2.5 महीने हुए हैं, 3 महीने आए हुए, और जो पॉलिसी अभी तक उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ वही पॉलिसी, वो जनरल बाजवा की पॉलिसी आगे कंटिन्यू कर रही है। लेकिन इसको मैं अभी 2-3 महीने और असेस करूंगा, मतलब 2-3 महीने में बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ जनरल आसिम को, कि हो सकता है बाजवा साहब की टीम, जो उनकी टीम मेंबर हैं, वही अभी तक इनके इर्द गिर्द हों, इसी वजह से शायद वो पॉलिसी जो है उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो नजर आ रही है। इससे शायद ये भी तो जाहिर होता है ना कि वो मुंतज़िर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ता करेगी, लेकिन अभी राब्ता हुआ नहीं है, तो मुंतज़िर इंतजार नजर आता है उस चीज़ को, वो रास्ते को बंद भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी वो कुछ कहने के लिए है भी नहीं, उसमें ऐड भी नहीं कर सकते। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खान साहब ये तो बड़ी देर से इस चीज का इस पे इशरार कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे ये मुख्तलिफ जगह पे रिपोर्ट भी हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आरिफ अलवी हैं उनको भी इस सारे प्रोसेस में शामिल किया गया था कि किसी तरीके से कोई रास्ता शायद पीटीआई चाह रही है कि बने, और जो इस्टेब्लिशमेंट तक जो है वो पैगाम रसानी का सिलसिला दोबारा शुरू हो, ताकि कोई दिल की बात आपस में कर सकें। लेकिन अभी तक वो रास्ता जो है वो पीटीआई के लिए शायद वो खुला नहीं है। करते हैं तो बात का नंबर आता है कि जी ये नंबर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, शायद अभी तक खान साहब को वो मतलूबा सहूलत जो मैसर नहीं आ रही। अच्छा, जनरल बाजवा के ऊपर भी कुछ सवाल जवाब हुआ है, वो क्या बात हुई? जी जनरल बाजवा पे वो काफी, आपको पता है जब से वो जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं तो बड़ा वोकल होके वो उन पे बात कर रहे हैं, और उनका कहना था कि ये जनरल बाजवा ही थे जिनकी वजह से ये सारा रजीम चेंज हुआ है, और इन्होंने सारा इसको डिजाइन किया, पीडीएम को सपोर्ट किया। और उनका आज एक बड़ा खुल के उनका इजहार ये था, इकरार भी था इस बात को लेके कि उनका सबसे बड़ा जो ब्लंडर था बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना था। उन्होंने कहा ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था, और ये एक्सटेंशन कभी होनी भी नहीं चाहिए थी। इन्होंने कहा कि उस वक्त जनरल बाजवा जिस तरीके से हमारे साथ चल रहे थे, 1 पेज भी चल रहा था। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल ही मरियम नवाज ने कहा है कि जनरल बाजवा ने जाते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो था वो इमरान खान था, तो आज इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो दोनों अपनी अपनी गलती का इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं शायद। एक चीज और बताइएगा, कोई ऐसी बात हुई है कि वजीरिस्तान से कोई 2 दहशतगर्द आए हैं और उनकी जान को खतरा है, कुछ इस तरह की बात हुई है वहाँ मीटिंग में? नहीं, वजीरिस्तान के वजह से उनकी जान को लेके तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई उस मीटिंग में, लेकिन वो काफी ज़ाहिर अपनी सिक्योरिटी के लेके कंसर्न हैं। और जब इवन एक सवाल ये उनसे जरूर हुआ कि आप कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक है, तो आप तो ज़ाहिर है अभी घर बैठे हैं, आप नहीं लीड करेंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी आप रेस्ट करें, आप ठीक हो जाएं, जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप आइएगा, उससे पहले जो है ना हम जेल भरो तहरीक जो है शुरू करने जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि 2-3 हफ्तों में मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एपीसी में शमूलियत के हवाले से उन्होंने कोई जवाब दिया? जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि एपीसी, पहले तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ तो उस पर एपीसी बुलाना शुरू कर दिया, ये तो उनकी समझ से बाहर है। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर एपीसी में कोई शिरकत की दावत दी जाती है तो वो उस पर यकीनन सोच विचार करेंगे फिर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद असलम साहब। ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान का मीडिया इंटरेक्शन था, तो उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम बाजवा को, जनरल आसिम मुनीर को वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, क्योंकि अभी नए आए हैं वो, तो अभी इनको टाइम लगेगा अपनी पूरी टीम बनाते हुए। तो अभी तो बाजवा वाली पॉलिसी चल रही है। जनरल बाजवा के ऊपर आपने सुन ही लिया कि उन्होंने कहा कि उनको एक्सटेंशन देना इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था। और एपीसी के ऊपर उनका जुमला कुछ काबिल इतराज़ है, मुझे उनका जुमला अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, एक ही वाक़े के ऊपर, एक ही दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर एपीसी बना लिया, तो ये मुझे जुमला उनका अच्छा नहीं लगा। जो अभी बताया जा रहा था कि एक ही वाक़या, एक तो एक वाक़या नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। ये 14वां सुसाइड अटैक है। वो इट जस्ट शोज वन थिंग कि इमरान खान इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इंडिफरेंट थे कि वो क्या हो रहा है। ख़ासतौर पर अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान ने कब्जा किया, वापस टेक ओवर किया काबुल और अफगानिस्तान पर, तो उसके बाद से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और काफ़ी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली गई। 2022 पूरा देखें तो एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर उनको इतना भी मालूम नहीं है, बिकॉज उनकी जो 100% फोकस है वो उस पर है कि वो इक़्तिदार में वापस कब आएंगे। तो इस वजह से आई थिंक ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और दूसरा ये जो वाक़या है, 100 लोग पुलिस के लोग हुए, पुलिस के, और उसको कहना कि एक ही वाक़या क्या इस पे एपीसी बुला रही है, जुमला दुरुस्त नहीं, काबिल इतराज़। एक तो ये वन ऑफ नहीं है, और ये इटसेल्फ इज सच अ मेजर इंसिडेंट। जैसे जब एपीसी में हुआ था, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो वो भी एक तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे थे, और उसमें 150 बच्चे, 150 बच्चे। अब आप उसको कहें वन ऑफ,
تو میرا خیال ہے بہت زیادہ زیادتی ہے. آپ امیجن کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص طور پر خیبر پختونخوا جہاں انہوں نے 100 پولیس والے شہید اور 200 زخمی ہوئے, تو اندازہ کریں کہ اس شہر کی پولیس کے ساتھ, اس صوبے کی پولیس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی. اس کو کہہ دینا کہ ایک واقعے پہ بہت ہی غلط جملہ ہے. سو پیتھیٹک, اور یہ کنڈیم کرنا چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو کہ عمران ہیز ٹو ریٹریکٹ دیز ورڈز. انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے, اس کو یہ ٹریولائز نہ کریں. وہ میں کہہ رہا ہوں ان کی اوور آل جو تھنکنگ ہے نا, ان کی نیچر ہے پچھلے ایک سال سے جب سے نو کانفیڈنس موشن ہوا ہے, وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اینڈ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ چاہے جنرل باجوہ اس کی گرفت میں آئیں یا نواز شریف گرفت میں آئیں یا جو بھی ہو, وہ بس اس 1 پوائنٹ ایجنڈے سے موو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. درست ہے بات. سلمان رقم راجہ صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قاہرہ صاحب, ابھی آپ نے کچھ اچھا جملہ بھی سنا اور کچھ نیگیٹو ریمارکس بھی سنے. اچھا جملہ یہ تھا کہ اے پی سی میں شمولیت کے اوپر غور کروں گا, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ایک ہی واقعے کے اوپر اے پی سی کال کر لیے. یہ مجھے انداز بیان ان کا درست نہیں لگا, کیونکہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنا تکلیف دہ ہے ایک پورے صوبے کی پولیس کے لیے جس دن ایک ہی واقعے کے اندر 100 پولیس والے شہید ہو جائیں اور 200 زخمی ہو جائیں. تو آپ کیا کہیں گے, اے پی سی کیا سٹیپ فارورڈ ہو سکتی ہے؟ دوسری دفعہ ملتوی ہو گئی, مجھے التوا کی وجوہات بھی معلوم نہیں کہ آپ آگے آگے کیوں لے جا رہے ہیں. التوا کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں ہے, لیکن ایک میرا خیال ہے کل وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں ترکی میں, جو اس وقت بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور بہت اندوہناک صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ترکی ہم ہر دور میں ہر مشکل اور آسانی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے کچھ سامان بھی بھیجا ہے اور وہ وہاں وزٹ کرنے کل جا رہے ہیں. اس وجہ سے شاید ایک آدھ دن آگے کیا گیا ہو, اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے اس وقت ترکی کو ہمیں ان کی مدد کے لیے پہنچنا, یا کم از کم ان کے مشکل میں جا کے ان کو حوصلہ دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ایک ہی واقعے کے اوپر اے پی سی کیوں بلا لی, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سارے واقعات کا تسلسل ہے جو بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر کافی دنوں سے ہو رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے واقعات, کافی سارے ہمارے سپاہی, ہمارے سویلینز, کافی لوگ شہید ہوئے ہیں اگر ہم پچھلے 7-8 مہینے کے واقعات کو اکٹھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پریزنس گریجولی بڑھتی جا رہی ہے. بہت سارے واقعات وہ ہیں جو ہماری ایجنسیز نے پریونٹ کر لیے, جو پہلے دیکھ لیا گیا, پریمپٹ ہو گئے, بندے پکڑے گئے, اور اس کے نتیجے میں کمپیریٹیولی صورتحال وہ نہ پیدا ہو سکی جو اب پیدا ہوئی ہے. اس کے اوپر یہ کہنا کہ ایک ہی واقعے کے اوپر اے پی سی ہو گئی ہے, یہ بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن خان صاحب کا مزاج بہت عجیب و غریب ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کے اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی جب سیکیورٹی سچویشن ایسی تھی یا اس کے اوپر اے پی سی بلائی گئی, تو ایک دفعہ جب قومی قیادت کو بریف کرنے کے لیے ہماری ملٹری لیڈرشپ آئی تو پارلیمان کے اندر خان صاحب نے جانا پسند نہیں کیا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جانا پسند نہیں کیا, اور پھر اے پی سی بلائی گئی تو اس میں خود شامل نہیں ہوئے. جماعت تو ان کی شامل ہو گئی لیکن خود بطور وزیر اعظم وہ شامل نہیں ہوئے. لہذا ان کا مزاج اور ہے. یہ تو انہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد جب اے پی سی کا فیصلہ ہوا تو اس میں نہ جانے کا, اور ہماری طرف سے دعوت دی گئی سابق اسپیکر صاحب کو اور کھٹک صاحب کو, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, یا میں جو ان کا اپنا سٹائل ہے گفتگو کا, گالیاں والیاں دے کے انہوں نے کہا کہ میں اس پہ شامل نہیں ہوں گا. اب اگر وہ اس پہ پریشر بلڈ ہوا ہے ان پہ, ان کی جماعت کے اندر سے بھی باہر سے بھی, میڈیا آپ جیسے لوگوں نے باتیں کی ہیں, تب ان کو تھوڑا بہت یہ دباؤ آیا ہے, تو شاید انہوں نے اپنا یو ٹرن لیا ہو اس پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں تو ویسے اس کا ایز اے جرنلسٹ پرزور حامی ہوں کہ ایسے ایونٹس جیسے پورے پاکستان کو ہلا دیتے ہیں, تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, اس پہ اے پی سی وے فارورڈ پرووائڈ کرتی ہے کیونکہ ایک براڈر پولیٹیکل اونرشپ ملتی ہے. تو عمران کو جانا چاہیے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں اسی پروگرام کے ذریعے کہ ضرور جائیں تاکہ کنسنسس اور دہشت گردی کے اوپر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سلمان رقم راجہ صاحب, عمران خان کے حالیہ بیانات اور شاید آج بھی میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 کیسز ہیں تو عجیب و غریب کیس ہے, میں اس کے اوپر پروگرام میں ڈسکشن نہیں کرتا. ایک ان کی صاحبزادی کا معاملہ اب لارجر بینچ بن گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ معاملہ سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہے, ان کے لیے نتائج ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے. اور دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ ہے, وہ بھی آج لگا ہوا تھا, اس میں تاریخ پڑ گئی ہے. فورن فنڈنگ کا تیسرا کیس ہے. کیا یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں یہ کیس آگے جا کے؟ دیکھیں, خواہش تو یہی ہے مقدمہ بنانے والوں کی کہ ان کو کہیں نہ کہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیا ایسا ہوگا
اب اس کا جواب جو ہے تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کی ایک مخصوص تاریخ ہے, ہر قسم کے مقدمے میں ہر قسم کے فیصلے آئے ہیں, لیکن میں بطور وکیل تو ظاہر ہے یہ معاملے اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں, ان مقدمات کے حوالے سے بالخصوص تو بات نہیں کروں گا, لیکن جس مقدمے سے میرا تعلق ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے تذکرہ کیا فل بینچ بن گیا ہے, اس حوالے سے میں بطور وکیل جو ہے خاصا مطمئن ہوں. لیکن باقی معاملات جو ہیں اور یہ مقدمہ بھی یہ عدالت میں چلیں گے تو بات ہوگی, اس وقت تو ان پہ بات کرنا. لیکن سر لارجر بینچ بننا تو اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے. عمران نے تو شاید اس کے اوپر آج تسلی کا اظہار کیا کہ لارجر بینچ سے وہ مطمئن ہے, تو لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ معاملہ سنگینی کی طرف جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں, ایسی چہمگوئیاں نہیں کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہاں ایک معاملہ اس طرح ہوا کہ جو اس مقدمے میں پٹیشنر ہیں, کوئی ساجد نامی شخص ہے جس کو پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, انہوں نے جو پٹیشن فائل کی عمران خان صاحب کے خلاف, اس میں خود انہوں نے ایک آرڈر لگا دیا, ایڈمنسٹریٹو آرڈر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جج صاحبان جو ہیں پہلے جب اس نوعیت کا مقدمہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ مقدمہ سننے سے انکار کیا تھا. اب وہ چونکہ ریکیوزل کا ایک نوٹ جو تھا رجسٹرار صاحب کا بنایا ہوا, وہ پٹیشنر نے خود لگایا اپنی پٹیشن کے ساتھ, تو اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن جج صاحبان کے نام لکھے ہوئے ہیں اس نوٹ میں وہ یہ مقدمہ نہ سنیں. اور کیا مقصد ہو سکتا تھا پٹیشنر کا وہ نوٹ اپنی پٹیشن کے ساتھ لگانے میں. لہٰذا یہ بات عدالت کے سامنے ہم نے رکھی, جو ہم نے اپنا مختصر پریلیمنری آبجیکشنز فائل کیے, اس میں ہم نے عدالت کی توجہ دلائی کہ پٹیشنر نے ایک نوٹ جو ہے اپنی پٹیشن کا حصہ بنایا ہے, لہٰذا عدالت فیصلہ کرے کہ اس نوٹ کی صورت میں کیا قدم اٹھانا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے وضاحت کر دی کہ پہلے جب انہوں نے مقدمہ سننے سے معذرت کی تھی, ریکیوز کیا تھا 2018 میں, تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقدمہ انہیں نہیں سننا چاہیے, اس لیے انہوں نے معذرت کی تھی کہ اس وقت جو پٹیشنر تھا اس نے بالخصوص یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مقدمہ ایک مخصوص جج صاحب سنیں, اور اس صورت میں انہوں نے وہ بات تو نہیں مانی تھی عدالت نے کہ وہی جج صاحب ان کا مقدمہ سنیں, لیکن دو جج صاحبان نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مقدمہ نہ سنیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی اس میں بات نہیں تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مقدمے کو میں ٹھیک سے چلا نہیں پاؤں گا یا معاملہ ایک عام قانونی لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت وہاں عمران خان سے ایفیڈیوٹ مانگتی ہے بینگ اے پیرنٹ, نہیں چلیں یہ بات آگے کی ہے, یہ اس طرح نہیں چلتے مقدمے, وہ نہیں یہ اس طرح نہیں چلتے مقدمے, اس میں اور بہت سی باتیں ہیں. دیکھیں اس میں تکنیکی نوعیت کی باتیں ہیں, جو میڈیا جس طرح اس مقدمے کو لے رہا ہے یہ عدالت میں اس طرح نہیں چلے گا, عدالت میں اور معاملات ہیں. لیکن ابھی میں وہ پوری بات نہیں کر سکتا کیونکہ ایک مقدمہ ہے, اس نے بہرحال عدالت میں چلنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عدالت یہ تقاضا کرے گی, یہ پوچھے گی, ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارے بنیادی, میں ابھی آپ کو اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا کیونکہ کیس لگا ہوا ہے آئی تھنک 9 کے لیے, تو میں آپ کو ابھی اس پہ اصرار نہیں کرتا. لیکن زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں, زبیر صاحب کیا یہ 3 مقدمات جو ہیں یہ عمران خان کی نااہلی کے اوپر منتج ہونے کا اندیشہ موجود ہے؟ پاکستان میں تو ویسے تو سب کچھ ہوتا رہا ہے, مطلب میاں نواز شریف کو وہ جو جس بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ تو کوئی بیسس ہی نہیں تھا. ایکچولی تو پاناما کا مقدمہ تھا, وہ یہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں کرپشن کی ٹریل آئے گی اور پکڑے جائیں گے, لیکن انہوں نے اخیر میں اکاؤنٹ ریسیویبل نکالا, اکاؤنٹ ریسیویبل 10,000 روپے, جو کہ اکاؤنٹنگ رولز کے حساب سے بالکل ہی پیتھیٹک ریزن تھا اکاؤنٹنگ رولز کے حساب سے, کیونکہ انڈیویجول کا ابھی بھی اگر کوئی جج صاحب ان میں سے سن رہے ہیں, اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے کمپنیز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ریسیویبل کا, اور انڈیویجولس کی ڈیفرنٹ, انڈیویجولس کی کیش بیسس پر ہوتی ہے اور کمپنیز کی ایکرول بیسس پر ہوتی ہے. اور اگر وہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ریسیویبل تھا تو انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ تھا, وہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے مٹیریل بھی. پرائم منسٹر کو 10,000 روپے پہ آپ کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن چاہیے, آپ اس کو 10,000 کے جرمانہ کر دیتے, وہ زیادہ بہتر تھا. اب یہ جو ظاہر سی بات ہے, سلمان ظاہر ہے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور لیگل پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں نن ڈکلیریشن ہے,
اس میں جینوئنلی نن ڈکلیریشن ہے ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ, اور اماؤنٹ بھی سگنیفیکنٹ ہے, کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, کروڑوں کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک تو وہ ویسے بھی ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے قوم کے سامنے یہ حد تک ضرور کہنا چاہیے کہ جی مجھے یہ بیچنے نہیں چاہیے تھے تحفے, اور اگر ان کو 20% پہ لینے بھی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ ان کی تو ہائی مورل گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ باقی سب چور ہیں. ایگزامپلز دیتے تھے ریاست مدینہ, ایگزامپلز دیتے تھے یورپین لیڈرشپ کی اینڈ سو آن, وہ تو ان کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اینڈ اٹ ہیز, آئی ایم شیور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو ہمیشہ سے صادق اور امین ہی سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ جی وہ کبھی کوئی چھوٹی ایسی حرکت کر بھی نہیں سکتے. اینڈ فار اے پرسن جن کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہے ساری عمر, کیونکہ ان کا سب سے بڑا گھر ہے اسلام آباد میں, اور کوئی نہ کوئی تو اخراجات اٹھاتا ہے, وہ خود تو کچھ بھی نہیں ارن کرتے ہیں. فار اے پرسن جن کے ساری عمر اخراجات کوئی اور اٹھاتا رہے, اس کو اس قسم کی چیز میں پڑھنا تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کس لیے. نہ ان کی کوئی لائبلٹی ہے, نہ ان کے بچوں کی طرف کوئی وہ ہے کہ عمران یہ کام نہ کرتے تو وہ سیاسی طور پر زیادہ بہتر ہوتے ہیں, زیادہ بہتر ہوتا. اب لیگلی اس میں نن ڈکلیریشن کا جو بھی جی بتائیے. نہیں زبیر صاحب بات مکمل کر لیں, کیونکہ آپ واقعات کی بات کر رہے ہیں تو کچھ واقعات کے حوالے سے میں تصحیح کر سکتا ہوں کہ توشہ خانہ میں معاملہ ہے کیا, لیکن زبیر صاحب بات پوری کر لیں پھر میں کچھ گزارش کروں گا. نہیں میں نے کر, آپ کہیے راجہ صاحب آپ. دیکھیں وہاں مقدمہ یہ ہے کہ اس وقت جو رول تھے ان کے مطابق یہ اشیاء خرید لی گئیں. اس وقت اگر رول یہ تھا کہ آپ 20% پر خرید سکتے ہیں تو وہ 20 پر خریدی گئیں. اس کے بعد ان کو بیچا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کس قیمت پر ان کو بیچا گیا. ایک قیمت ہے جو انہوں نے شاید سر دست اپنے ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کی تھی, لیکن انکم ٹیکس کے قانون میں آپ کر سکتے ہیں تصحیح اپنے ریٹرنز کی, اگلے سال انہوں نے کر دی, اور وہ معاملہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنے ریٹرن میں تصحیح کر دی اور تمام بات بتا دی. سوال اب یہ اٹھایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیمت انہوں نے بتائی, قیمت فروخت کی, اس سے زیادہ پہ انہوں نے فروخت کیا ہے, اور وہ کوئی زائد رقم ہے جس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. اب ثبوت کسی کو لانا ہوگا. الیکشن کمیشن اس وقت تک یہ ثبوت نہیں لا سکی کہ انہوں نے در حقیقت کس رقم پہ یہ اشیاء بیچی تھیں. انہوں نے ایک رقم کا اظہار کر دیا کہ جی میں نے 6 کروڑ میں یا جو بھی رقم ہے بیچی. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ 28 کروڑ میں بیچی, تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اشیاء 6 کی نہیں 28 کی بکی. یہ ہے مقدمہ جو ثابت کرنا ہوگا مقدمہ بنانے والوں کو عدالت کے سامنے, اور میری نظر میں یہ آسان نہیں ہوگا. اچھا میں ایک اس میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اسے. یہ جو رول ہے 20% کا, یہ دسمبر اس سال جو بھی سال تھا یہ دسمبر میں چینج کر کے 50% کر دیا گیا تھا, اور یہ گھڑی کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جنوری میں, اس سے 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد. سو وہ امپلیمنٹ جب آپ نے 50% رول کر دیا تھا تو پھر 20%. دوسری اس میں جو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے وہ 20% جو پیمنٹ کی تھی وہ بیچنے سے پہلے کی تھی یا بیچنے کے بعد کی تھی, بیکاز دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈر دا رولز شیورلی یو ہیو ٹو بائی فرسٹ اینڈ دین سیل اٹ. مطلب سیل اٹ کا تو کانسیپٹ ہے بھی نہیں ویسے تو, بٹ مان لیا کہ وہ ان کی وہ پہلے ملکیت لیں گے, آپ کی پہلے ملکیت بنے گی, آپ لیں گے, وہ ٹرانزیکشن آپ کے پاس آئے گی, وہ بینک اکاؤنٹ میں شو ہونی چاہیے آپ کے, اور پھر آپ نے بیچی ہے, اور پھر وہ پیسے آپ. ایک بریک قریب آ گیا جی, بریک لے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب ایک اور جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابی عمل کچھ 6 مہینے سال آگے چلے جائے تو اچھا ہے, مہنگائی ہے, IMF ہے, بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, کیسے الیکشنز میں جائیں گے, اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ نہیں ہم تو نہیں بھاگنے کی کوشش. دونوں گورنرز کے بیانات پڑھ لیں, دونوں یہ کہہ رہے ہیں انتخابات آگے جائیں. آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا, پہلی بات تو یہ ان کی خواہش کیا ہے اور آئین کیا کہتا ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے نا, اور زیادہ امپورٹنٹ ہے آئین ہے. آئین اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آفٹر دی اسمبلیز آر ڈیزالوڈ, اور 90 دن میں سے پتہ نہیں کوئی 10-15 دن گزر بھی چکے ہیں. تو اور الیکشن کمیشن نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے دونوں گورنرز کو ڈیٹ سجیسٹ کرتے ہوئے. میرا صرف ایک کنسرن ہے فرینکلی اسپیکنگ, وہ رمضان ہے, اور رمضان میں کیا کیمپین تو خیر پھر بھی ہو سکتی ہے, پاکستان میں رات کو لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں, رمضان میں لیٹ نائٹ سب کچھ ہوتا ہے, مطلب لوگ سپورٹس بھی کھیلتے ہیں اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن الیکشن ڈے اٹ سیلف
ایک مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل کا جب NA-249 کا الیکشن ہوا تھا تو ٹرن آؤٹ واز سو لو، بیکاز آپ خود سوچیں نا کہ اپریل کے مہینے میں گرمی بھی ہوگی اور ٹرن آؤٹ یو ہیو ٹو انشور کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ لو ہو، بیکاز وہ پھر ریفلیکٹ نہیں کرتا صحیح الیکٹورل ریزلٹس. تو وہ صرف یہ ہے کہ 8-10 دن 15 دن اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے، بٹ اس کے علاوہ تو آئی تھنک وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن کہ جی وہ الیکشن 90 آئین تو یہی کہتا ہے لیکن ارادے یہ نہیں ہے. آپ کو میں خواجہ سعد رفیق کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سناتا ہوں. جی میں نے سنا ہے، دیکھیں اس کو میں وضاحت کر دوں، اس کی میں وضاحت کر دوں، آپ بے شک سنا دیں. دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے کہ آئیڈلی دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور اس کی ایک وجہ ہے، بہت سے لوگ ریفرنس دیتے ہیں انڈیا کی کہ جہاں اسٹیٹس کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور وہ نیشنل لیول پر الیکشن ڈفرینٹ ٹائم پر ہوتا ہے، وہاں کوئی کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اتنی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، یا حکومتوں پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس وقت جو حکومت گورنمنٹ ان آفس ہوتی ہے وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، شبہ ہوتا ہے اس لیے کیئر ٹیکرز لائے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پنجاب میں تو حکومت ہو چکی ہوگی، بن چکی ہوگی، تو وہاں تو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، KP میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ 27 کلومیٹر پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اچھا خواجہ صاحب کا آپ کو بیان سنواتا ہوں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس کی وضاحت کر دیں. دکھا خواجہ صاحب. یہ جو انتخابات، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی بات ہے، ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا، ایک نیا بحران پیدا ہوگا. پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتے رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو. چاروں فیڈریٹنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت پہ میں سمجھتا ہوں انتخابات ہونے چاہیے. اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے. جو لا منسٹر ہیں ہمارے، وہ بھی 2 بیانات جاری کر چکے ہیں جس میں دونوں میں وہ جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ کوئی آئینی عمل اگر وقت پہ نہیں ہوتا تو یہ غیر آئینی کام بذات خود نہیں بن جاتا، آگے کرنے کی گنجائش موجود ہے. سعد رفیق نے بھی یہی بات کہہ دی، اور اس سے علاوہ دونوں گورنرز، اب ان کی پبلک پوزیشن ہے کہ سیکیورٹی سچویشن اور اکنامک سچویشن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ 90 روز سے آگے لے جائیں، اور 60 روز میں قومی اسمبلی کے بائی الیکشن بھی ہونے ہیں جہاں PTI کی نشستیں خالی ہوئی ہیں؟ جی میری نظر میں تو بالکل اجازت نہیں دیتا. اور دیکھیں بات کرنے کو تو آپ کوئی بھی بات کر دیں، اور جو سیاسی گفتگو ہے وہ تو خواہشات کی بنیاد پہ کی گئی نا. جو ابھی آپ نے کلپ بھی سنائی اس میں کسی آئینی شک کا حوالہ نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیاس ہو جائے گا. تو ہم آئین سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں آپ اور میں. آئین موجود ہے پاکستان کا، آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ صوبائی اور وفاقی الیکشن ایک ہی دن ہونے ہیں. ایک اختراع اب گھڑی جا رہی ہے کہ چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک نظام آئین میں موجود ہے، لہٰذا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا یہ مطلب ہے کہ تمام الیکشن ایک ہی دن ہو. آئین بنانے والوں نے یا 18ویں ترمیم کرنے والوں نے اگر ایسا چاہا ہوتا تو وہ لکھ دیتے آئین میں. اب آئین کو ہم توڑ مڑوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق اس میں شک شامل نہیں کر سکتے جس کا ہمیں آج سیاسی فائدہ ہو. دیکھیں آپ پھر یہ کہیں گے کہ فرض کریں کسی وزیر اعلیٰ نے پچھلے سال اسمبلی تحلیل کر دی ہوتی اپریل میں یا مئی میں، اور وفاقی الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہونے تھے، تو 1.5 سال پھر کیئر ٹیکر بیٹھتے. کیا ہمارے آئین کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد پر حکومت قائم ہونی چاہیے، الیکشن کی بنیاد پر حکومت قائم ہونی چاہیے. ہر دن جب ایک حکومت غیر نمائندہ موجود ہے وہ آئین کے اس بنیادی اصول سے ایک طرح سے انحراف تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ کیئر ٹیکر کا تصور موجود ہے، لیکن وہ 90 دن کی حد تک ہے. کیونکہ جب بھی آپ اس عرصے میں ایک حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے لیے آپ کی خواہش کی حکومت نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ کی خواہش کی حکومت ہوگی. اور یہ عرصہ بھی صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کی جو جمہوری جو آپ کا اظہار ہے اس کے مطابق حکومت قائم کی جا سکے. تو جمہوری راجہ صاحب، لیکن اگر حکومت راہ فرار اختیار کرتی ہے، اگر حکومت راہ فرار اختیار کرتی ہے اور کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے، کوئی توجہ دے دیتے ہیں، وہ آئین میں وہ محترمہ والا وہ واقعہ 2007 کا اس کی مثال لے کے چلے جاتے ہیں، تو کیا آئین ان کے اوپر کوئی سزا بھی مقرر کرتا ہے کہ اگر یہ الیکشن وقت پر نہیں کراتے تو اس کی یہ سزا ہوگی؟ دیکھیے سزا کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ تو عدالت میں جائے گا نا. اگر انہوں نے الیکشن
کرانے کا اعلان نہ کیا 90 دن کی مدت میں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں 90 دن تو باہر کی تاریخ ہے نا, آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی الیکشن کرا سکتے ہیں, آئین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ 60 دن میں کرا دیں, آپ 55 دن میں کرا دیں. لیکن اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے 90 دن میں تو ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جائے گا. ہائی کورٹ میں تو اس وقت بھی چل رہا ہے معاملہ, یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ میں جائے گا اور پھر تمام تاریخ کا بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ہوگا. یہ ہماری ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے, خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے یہ معاملات جو ہیں سیاست کی بھینٹ چڑھتے ہیں اور پھر معاملہ عدالت کی گود میں آ جاتے ہیں, اور تاریخ کا جو فیصلہ ہے, تاریخ جو تحسین کرتی ہے یا نفرین کرتی ہے, اس میں بہرحال عدالت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ جائے گا تو عدالت کے پاس, عدالت کے حکم کے بغیر یہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا کوئی ایسی توجیہ آئین کی ہے جس کی بنیاد پہ آئین کے جو واضح الفاظ ہیں, جو واضح شک ہے, اس کو کسی طرح سے پیچھے ڈال کر کوئی اور اصول وضع کر کے ہم الیکشن کو آگے لے جائیں. ایسا ہوا تو میں اس کو بدقسمتی سمجھوں گا, لیکن بہرحال ہمیں انتظار کرنا ہوگا. زبیر صاحب, جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں ایک تو ایشو دہشت گردی کا ہے, وہ ہمیں ڈسکس کر کے اور بڑی کلیئرٹی رہنی چاہیے, کوئی بہام ہونے ہی نہیں چاہیے. لیکن کیا اس کے اندر یہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی نہ معیشت اس قابل ہے کہ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, گندم امپورٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, دوائیاں نہیں منگوا رہے, تو نہ سیکیورٹی سچویشن اس قابل ہے, تو الیکشن کو آگے ہی کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی کیا اکانومی کب تک آگے کرے؟ اکانومی تو آپ کی 4C اگلے سال 2 سال میں ایسی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور پھر کیا ایک سٹینڈرڈز ہوں گے جس کی بنیاد پر پورا پاکستان ایگری کر لے, یعنی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کر لیں کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ اکنامک سچویشن ٹھیک ہے. کون سے انڈیکیٹرز ہوں گے؟ میری نظر میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, آپ کی نظر میں نہ ٹھیک ہو. 2017 کے مڈل میں ہم سمجھ رہے تھے اکانومی بڑی زبردست ہے, اور ISPR چیف اس وقت کے انہوں نے فیمسلی بیان دیا تھا کہ اکانومی اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. تو اگر ان کا بنیاد لی جائے تو پی ڈی ایم آنے کے بعد بھی ایک ISPR کا بیان آیا تھا. آج کل وہ PTI والے روزانہ اس کی کلپ دکھاتے ہیں ہمیں, آپ کو بھیجوں گا, میں دیکھے گا وہ بھی. جی, تو میرا خیال ہے اس میں تو کبھی بھی کوئی ایگری نہیں کر سکتا, کبھی بھی کوئی ایگری نہیں کر سکتا. یونینیمٹی نہیں ہو سکتی کہ اکانومی تھی. اسی طرح سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ کتنے اللہ نہ کرے کہ کوئی بام بلاسٹ ہو یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر اٹیک ہو, تو پاکستان مطلب سوئٹزرلینڈ تو نہیں بننے جا رہا. فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جی اگر آپ جینوئنلی بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ وقت نہیں ہے فرام این اکنامک سٹینڈ پوائنٹ, تو وہ پھر کون سا وقت ہوگا کہ جب جس طرح سلمان نے یہ بات کی کہ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے ہوں گی. اور پلیز انڈرسٹینڈ آلسو دس تھنگ کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ پرولونگڈ ہوتا ہے, تو کیا پوٹینشیل انویسٹرز یا پریزنٹ انویسٹرز پاکستان میں یا پنجاب میں ایک فردر پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوں گے, یا وہ ویٹ کریں گے کہ نیا سیٹ اپ آ جائے؟ جی. شیخ راشد شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ایک تو بنیادی طور پر میں تو پہلے بھی اس کی مذمت کر چکا ہوں, لیکن آج دوبارہ کروں گا کہ اس طرح کے سیاسی بیانات کے اوپر جس طریقے سے ان کو جیلوں میں بند کر کے دھکے دیے گئے, درست طریقہ کار نہیں ہے شیخ رشید احمد کا. لیکن آج سوچ رہے تھے کہ عدالت سے ضمانت ہو جائے گی, ضمانت نہیں ہوئی. کیا وجوہات ہیں اس کی, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, دھکے دینا تو دور کی بات ہے, دھکے تو پوری دنیا نے دیکھے, بلکہ پاکستانی پوری دنیا سے باہر کے لوگوں نے بھی دیکھے ہیں. اور آج ہم نے جو متعلقہ عدالت میں شیخ رشید صاحب کی ضمانت اپلائی کی تھی, وہاں پر جو ہمارے سرکاری وکیل تھے وہ کوئی قانونی دلیل نہیں دے رہے تھے, اور وہاں پہ صحافی لوگ بھی موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب شیخ رشید صاحب کی ضمانت نہ کریں, یہ موٹر سائیکل پہ بھاگ جائیں گے. اور یہ پہلے بھی موٹر سائیکل پہ بھاگ گئے تھے. حالانکہ ہمارے وکلا نے وہاں پہ سردار عبدالرازق صاحب اور دیگر نے بڑے زبردست وہاں پہ دلائل دیے. بہرحال ہمیں اس ملک کی عدلیہ پہ پورا اعتماد یقین ہے. کل ہم سیشن کورٹ اسلام آباد میں بھی جا رہے ہیں, ہائی کورٹ راولپنڈی میں بھی جا رہے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن ندیم ملک صاحب, جو ان لوگوں نے 7 دن کے اندر پاکستان کا جو سب سے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے جو اس کے ساتھ سلوک کیا, آپ نے اپنی پوری زندگی میں شہباز شریف صاحب کو بھی کورٹوں میں پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, حمدہ شہباز کو بھی, مریم نواز صاحبہ کو بھی, آصف زرداری کو بھی. لیکن جس طریقے سے یہ گھسیٹ کے شیخ رشید احمد صاحب کو
لائے, دھکے دیے, اور جو پوری رات انہوں نے ایک کرسی کے اوپر بٹھا کر ان کی ہتھکڑیوں سے ہاتھ باندھ کر, پاؤں باندھ کر ان سے کوشچن کرتے رہے, ان سے موبائل کا کوڈ پوچھتے رہے. شیخ رشید کا جرم کیا ہے؟ شیخ رشید کوئی منی لانڈر ہے, شیخ رشید کوئی قبضہ گروپ ہے, شیخ رشید کوئی منشیات فروش ہے. شیخ رشید ایک سیلف میڈ آدمی ہے جو اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں پر پہنچا ہے. اور آج اگر انہیں آصف زرداری یا بلاول بھٹو یا رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف کو للکارا ہے, اور للکارنے یہ بھی للکارتے ہیں, آپ کے پاس بلاول بھٹو کی سپیچ ہوگی جس میں وہ شیخ رشید احمد کو 2-4 دفعہ گٹر کہہ کے پکارا, اور شیخ رشید نے اگر 2-4 الفاظ کہہ دیے تو کون سی قیامت آ گئی. راشد صاحب, جو اس طرح کے سیاسی بیانات کے اوپر شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. نہ صرف اس کی بلکہ فواد چودھری کو بھی جس طریقے سے پکڑ کے گرفتار کیا گیا اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور پھر اوپر سے یہ کہہ دینا کہ یہ نشے میں تھے, شراب کی بوتل ملی, اور بھی تضحیک امیز ہے. لیکن ایک بات جس کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے شاید اپنے تبصرے کے اندر, شہباز شریف کی گرفتاری بھی کوئی بڑے عزت دار طریقے سے نہیں ہوئی تھی. مریم کو بہت کوئی عزت والا معاملہ نہیں تھا دیا گیا. آصف زرداری صاحب نے 10-11 سال پہلے جیل کاٹی تھی, اس کو بھی ابھی جس طریقے سے پکڑ کے بند کیا گیا تھا, اور فریال تالپور کو, وہ درست طریقہ نہیں تھا. آصف زرداری اور شہباز کے اوپر جو مقدمات تھے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے تھی, سزا بھی ہونی چاہیے تھی. لیکن مریم نواز والا تو پورا پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیا, پولیس والوں نہیں جائز ہی نہیں ہے, ان کو سیڑھیوں سے پھینکنا جائز ہی نہیں ہے. میں تو مذمت کرتا ہوں, مجھے بہت دکھ ہوا ہے وہ دیکھ کے, وہ جب انہوں نے دھکا مارا مجھے بہت افسوس ہوا اس کے اوپر. وہ درست طریقہ نہیں ہے. خون کے نشانات تھے, لیکن ہتکڑیاں باقیوں کو بھی ایسی ڈالی گئی تھی. سر آپ نے وہ جرنلسٹ بھی شاید نہیں دیکھے. زندگی میں شہباز شریف کو ہتکڑی نہیں لگتے دیکھی, حمزہ شہباز کو ہتکڑی لگتے نہیں دیکھی سر. وہ آپ نے مجھے یہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا مجھے ایک ویڈیو دکھائیں جس میں شہباز شریف کو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود کو, ایک جرنلسٹ کو, ہتکڑیاں ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھ کے اس قدر تحریک عرفان صدیقی کو, رضوان رضی کو. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ جو اگر میں یہ اے پی ڈی ایم والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جرم بتائیں کیا ہے, کہ شیخ رشید ان کے خلاف مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہے, شیخ رشید منی لانڈرنگ کے خلاف بات کرتا ہے, شیخ رشید کہتا ہے کہ آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, چینی نہیں ہے, حکومت کو للکارتا ہے, اور شیخ رشید کی زبان بند کرانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. نہیں, یہ تو سیاسی مقدمہ ہے, اس میں ہتکڑیاں اور یہ رسوائی یہ جائز ہی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں, مکمل آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں اور ان کی مذمت کرتا ہوں. قاہرہ صاحب ساتھ ہیں آپ ہی. دیکھیے ندیم صاحب, گزارش یہ ہے کہ پولیس جب مقدمے درج کرتی ہے, ہم خود اس کا شکار رہے ہیں. میں اب اپنی باتیں کروں, اس ملک کے اندر اسی پولیس نے چودھری اعتزاز احسن کو, جو سابقہ وزیر داخلہ بھی تھے اور بڑے ملک کے معتبر وکیل تھے, ان کا قاہرہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی, معذرت. سلمان رقم راجہ صاحب سے پوچھتا ہوں. سلمان رقم راجہ صاحب, یہ 2 مقدمات جو سامنے آئے ہیں, ایک فواد والا اور ایک شیخ رشید والا, قانونی نقطہ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید والے معاملے میں بھی اور فواد والے معاملے میں ایک ان کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ہتکڑیاں پہنائی گئیں, منہ پہ کپڑا ڈال دیا. کیا یہ صحیح ہے؟ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیں, اور ہمارا سپریم کورٹ جو ہے بہت تاکید سے پچھلے کئی سالوں سے فیصلے دے رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمے کے اندراج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور آپ نے ملزم کو گرفتار کرنا ہے. گرفتاری کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, اور گرفتاری جو ہے اگر کرنی ہے کسی وجہ کی بنیاد پر تو وہ ایک تعظیم کے ساتھ ہونی چاہیے. تمام دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمے لوگوں کے خلاف درج ہوتے ہیں, فوجداری مقدمے درج ہوتے ہیں, ان کی بیل لی جاتی ہے, اور جب تک ان کو سزا عدالت نہیں دیتی اس وقت تک ان کی جو بے گناہی کی جو ایک پریزمپشن جسے ہم کہتے ہیں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ شخص بے گناہ ہے, جب تک عدالت اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے اس کی تعظیم کی جاتی ہے, اس کی عزت کی تعظیم کی جاتی ہے. تو یہ جو ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں, ان مقدموں میں تو بہت کھل کے یہ بات سامنے آئی, میڈیا میں ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن عام مقدمات میں بھی پولیس کو اور فوجداری مقدمے کو ہم نے ایک ہراسگی کا ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹا دو اور پولیس کو جاؤ, اس کو بے عزت کرو, اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو یہ عمومی طور پہ ہمارا نظام جو ہے ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف چل رہا ہے, اور ہمیں سب کو ماضی کا حوالہ تو ہم دیتے ہیں, لیکن ماضی جو ہے آج کی وہ کا جواز نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے تو ہم اس میں پھنسے رہیں گے. آج مجھے جو ناپسند ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا, کل جو مجھے پسند ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا, میرے ساتھ یہ ہوگا, اور یہ سسٹم چلتا رہے گا. تو تمام لوگوں کو جو اس ملک کے لیے کچھ درد رکھتے ہیں, جو کچھ
متانت رکھتے ہیں اس کو برا کہنا چاہیے. یہ ایک برا عمل ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا یہ بالکل برا ہے, اور کوئی ماضی میں ہوا واقعہ اس کے لیے کوئی آج جواز پیدا نہیں کر سکتا, جواز نہیں پیدا کرتا. زبیر صاحب آپ کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو کچھ پی ایم ایل این کے لیڈرز کے ساتھ ہوا وہ درست نہیں تھا. کون سا ایسا جرم تھا جس میں شاہد خاقان کو اندر ڈالا یا مفتاح کو اندر ڈالا, لیکن وہ غلط جیل میں ڈالا تھا, تو اس کا بدلہ لینے کے لیے شیخ رشید یا فواد کو اندر ڈالنا جائز نہیں ہے. لیکن بدلہ لینے کے لیے, لیکن ایک ریکارڈ کے لیے, ریکارڈ کی درستگی کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا تھا 3.5 سال. سب سے زیادہ جو ٹریجڈی ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کب ہوا تھا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ان کو تو محسوس ہی نہیں ہو. ایون عمران خان کو بھی یہ محسوس نہیں ہے. تو ریڈ لائن وہاں سے نہیں ڈرا, وہاں سے نہیں چلنا شروع کر سکتے کہ آج سے چلنا شروع. ہم یہ میں تو ہتھ کڑی کا بالکل میں نہیں جواز پیش کر سکتا, یا فواد کو جو منہ پہ کپڑا ڈال دیا, بالکل بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے وقت میں اگر مریم نواز کو جیل میں وہ دیکھنے گئی تھی اپنے والد صاحب کو, اور میں بھی وہاں موجود تھا, اور ان کی بیٹی بھی وہاں ساتھ تھی مریم نواز کی, اگر ان کو اریسٹ کیا اور آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا تھا 3.5 سال, اور آپ بالکل ایسے معصوم بن کے, اگر عمران ریاض کے بارے میں آپ اتنا واویلا مچا سکتے ہیں, بالکل مچانا چاہیے, آپ مچانا چاہیے, تو آپ کو جب وہ اس زمانے میں اسد تور کو ہوتا تھا تو آپ مذاق اڑاتے تھے. متی اللہ جان, جب کون تھے جو جن کو گولی لگی تھی, ابصار عالم, تو آپ نکال کے دیکھ لیں, مذاق اڑاتے تھے. ہم تو مذاق تو نہیں اڑاتے, ہم تو ایٹ لیسٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار لائن وہاں سے ڈرا کریں کہ جہاں آپ کو بھی محسوس ہو کہ آپ نے کتنی بڑے بلنڈرز کیے تھے, اور فخریہ انداز میں واشنگٹن پہنچ کے وہ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نواز شریف کا اے سی اتروا دیا. اگر اس قسم کے, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے زمانے میں جمہوریت کے اور قانون کے تقاضے بالکل, کیا سیاسی لوگ سیکھ نہیں سکتے؟ جی, یہ 90 والی سیاست تھی جس میں ہم واپس چل گئے. بہت ہی تکلیف تھی ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا. 4 سال سے ہم پاکستان کا نا بیڑا گرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں سارے لوگ. وہ پکڑ کے آپ کو اندر ڈال رہا تھا, اب آپ اس کو کسی کو کہتے ہیں نشہ ہو گیا, کسی سے شراب کی بوتل ملی ہے, انفارچونیٹ. نہیں دیکھیں, شراب کی بوتل تو میرا خیال ہے 70 کے وہ پتہ نہیں وہ چودھری ظہور الہی کے ساتھ شاید ہوا تھا, وہ جو ذوالفقار علی بھٹو بھینس چوری کا وہ تھا, وہ شراب ملی ہے اس کو, تو کچھ بھی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ شراب ان کی کار میں تھی, اور ایک پسٹل بھی ملی تھی, اور وہ نشے کی حالت میں تھے. بٹ دیٹ از ناٹ دا ریزن دیٹ ہی واز اریسٹڈ. سو آپ اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے, کور اپ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے بیان ایسی تزیق میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. شیخ راشد ہیں ہمارے ساتھ, آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس دے رہے ہیں؟ نہیں ہے جی, راجہ صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیں سر اسی حوالے سے. یہ سیاسی مقدمات سے سیاسی لوگوں کو خود بھی کوئی عقل کا کام کر لیں, آگے بڑھ جائیں, نہ ایک دوسرے کو اس طرح ذلیل و خوار کریں. جی بالکل, زبیر صاحب نے ٹھیک کہا. ہمیں ماضی کا اعتراف کرنا چاہیے. ہر دور میں غلطیاں ہوئی ہیں, اور سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. کوئی بھی دور ان غلطیوں سے پاک نہیں تھا, اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے بطور قوم, بطور سیاستدان, ہر پارٹی کے سیاستدانوں کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کی جو تکریم ہے, جو تعظیم ہے, اس کو سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھانا, اور اپنی پولیس کو اور اپنے عدالتی نظام کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کرنا. سلمان رقم راجہ صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب اور محمد زبیر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج تو دیجیے, اللہ حافظ.